الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس طریقے سے بات چلی آ رہی ہے قوم عاد اور قوم سمود، یہ دو قومیں تھیں۔ قوم عاد پر عذاب ہو کر ہلاک ہو گئی تو قوم سمود کا نمبر آیا۔ قوم سمود انہی مکانوں کے اندر اسی زمین کے اوپر آباد ہوئی جو ان کی زمین تھی، جو ان کے مکانات تھے۔ معارف القرآن کے مطابق یہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے اندر اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو، اور صالح علیہ السلام نے وہی تبلیغ کی جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک نبیوں نے جو تعلیم دی، وہی صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قوم سمود کا ایک فرد تھا جس کو رسالت ملی، اور رسالت ملنے کے بعد آپ نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا اور قوم آپ کو جھٹلاتی رہی تو قوم نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کر قوم نے کہا کہ ان سے ایک ایسا سوال کیا جائے جو ان سے پورا نہ ہو سکے، اور یہ اس کو پورا نہ کر پائیں گے تو پھر اس کے پیچھے ایک مذاق سا بن جائے گا اور ہم لوگ اس کو شرمندہ اور رسوا کر دیں گے۔ قوم نے اکٹھے ہو کر کہا کہ صالح علیہ السلام، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، تو آپ ہماری اس پہاڑی سے ایک ایسی اونٹنی اللہ سے دلوائیں جو یہاں دنیا کے اندر جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، قوم نے ایک سوال کر دیا ہے، میرے سامنے ہے، اور ایک پرستش ہے قوم کی، اور وہ قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ میں اپنے دعوے کے اندر سچا یا جھوٹا ہوں۔ اے اللہ، میری اس دعا کو قبول کر میری بات کو سن لے، اور اس پہاڑی کے اندر سے اس اونٹنی کا ظہور فرما دے۔ یہ دعا آپ نے جب کی تو اس پہاڑ کے اندر سے ایک چٹان پھٹی، اور چٹان کے اندر سے ایک خوبصورت اونٹنی، جس طریقے سے ان لوگوں نے اس کے شرائط رکھے تھے، یابن اونٹنی ہو، اس قسم کی ہو، بہت سارے شرائط ہیں جو آگے جو ہے بیان ہو چکے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ بیان بھی میں کروں گا کہ اس قسم کی وہ اونٹنی نکلی۔ نکلنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ لوگ ایمان سے پھسل گئے۔ باقی لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم بھی ایمان لے کر آئیں گے، لیکن جب قوم کے جو رہنما تھے، جو اس وقت بت پرستش تھے، جو اس وقت کے پجاری تھے، انہوں نے اپنی قوم کو برگلایا، اور برگلانے کے بعد کچھ ایمان لے آئے اور کچھ ایمان سے واپس ہٹ گئے۔ بہرکیف حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم والو، یہ اونٹنی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو ستانا نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کو ستایا اور پریشان کیا تو فوراً اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم سمود جہاں ایک کنویں سے پانی پیتی تھی، جب اس اونٹنی کا نمبر آتا تو یہ پورے کنویں کا پانی پی جایا کرتی تھی۔ قوم نے کہا کہ یہ اونٹنی پورا پانی پی جاتی ہے اور قوم پیاسی رہ جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کر پھر کہا کہ اس کا وار باندھ لو، نمبر باندھ لو، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم پانی پیے گی۔ جب اس اونٹنی کا نمبر آتا تو اپنے حصے کا پورا پانی پی جاتے، اس دن قوم پانی نہیں دیتی، اور جس دن قوم کا نمبر آتا اس دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی، اور جتنا پانی پیتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی، اور اس قوم کے لیے وہ دودھ تقسیم کر دیا جاتا تھا، سارے برتن بھر جایا کرتے تھے، اتنا دودھ دیا کرتی تھی۔ بہرکیف قصہ طویل ہے، لمبا ہے، اور میں مختصر سا یہاں پر اختصار کرتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ یہ 606 صفحہ سے لے کر کے اور 612 صفحہ تک
یہ واقعہ معارف القرآن جلد نمبر 3 کے اندر موجود ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ قوم تک یہ بات پہنچے اور قوم اس بات کو جانے۔ واللہ اعلم بالصواب۔